اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم رقیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ رقیہ کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے کرتے ہیں؟ رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو۔ قرآنی آیات کے ذریعے جادو، جنات، عصیب، تمام روحانی، جسمانی، نفسیاتی ہر طرح کی بیماری کا علاج کرنا۔ ایک ہوتا ہے بیماری ہونے سے پہلے علاج کرنا، مثلا ویکسین وغیرہ، اور ایک علاج ہوتا ہے بیماری ہونے کے بعد جب بیماری بہت بڑھ چکی ہوتی ہے تو ہمیں پہلے ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیں پہلے ہی قرآنی آیات اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتیں ہمیں بتائی ہیں اور جو دعائیں بتائی ہیں، ان صورتوں، ان آیات اور ان دعاؤں کے ذریعے اپنی پہلے ہی حفاظت کر لی جائے، اور پہلے ہی ہمیں یہ تمام عمل کرنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ رقیہ کے بارے میں سورۃ فصلت میں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، یعنی قرآن پاک نہ صرف ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ شفا بھی ہے۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے بے شک یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ مکمل قرآن روحانی اور نفسیاتی علاج ہے، لیکن قرآن میں سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جو جسمانی امراض کا علاج ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ ذات المیعاد میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم تمام قلبی، روحانی، جسمانی، اخروی اور دنیاوی بیماریوں کا علاج ہے، مگر ہر شخص کو قرآن سے شفا حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیمار شخص خلوص دل کے ساتھ، قبولیت اور پختہ یقین کے ساتھ اپنا علاج کرے تو کوئی بھی بیماری اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ مطلب یہ کہ اگر انسان اپنا علاج قرآنی آیات کے ذریعے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صورتیں بتائی ہیں ان کے ذریعے اگر وہ اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ مجھے اس سے شفا حاصل ہوگی تو پھر کوئی بھی بیماری اس پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی۔ ہم ادھر ادھر کی باتوں پر تو بہت یقین کرتے ہیں لیکن قرآن سے علاج کرنے پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ اسی طرح سنت کے حوالے سے دیکھیں گے تو مسلم کی روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی بیماری تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اے محمد کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تندرست ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ہاتھ رکھتے اور رقیہ کرتے، یعنی کہ دم کرتے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب سے وہ ایمان لائے ہیں ان کے جسم میں درد رہتا ہے۔ یہ درد اس وجہ سے تھا کہ کوئی حاسد تھا یا کوئی جادو وغیرہ کا اثر تھا جس کی وجہ سے ان کے جسم میں درد رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور میرا درد جاتا رہا۔ ان احادیث سے اور تمام قرآنی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے شفا ہے اور رقیہ کرنا صحیح طریقہ ہے، اور یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہم یقین سے رقیہ کریں گے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب ہم نے اور تو بہت طریقے آزما لیے ہیں، دنیاوی علاج بھی بہت کروا لیے ہیں، چلیں اب یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم اس طرح کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پختہ یقین کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہے، بس جس طرح ہم کہتے ہیں، جس طرح کہا ہے کہ اچھا کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو یہ نفسیاتی طور پر اثر ہوگا، تو پھر اس لیے ہم جتنے مرضی رقیہ کر لیں ہم یقین کے ساتھ نہیں کریں گے تو پھر اس کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی کریں یقین کے ساتھ کریں، پختہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ قرآن میں شفا ہے تو مجھے یقیناً اس سے شفا حاصل ہوگی۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ قرآن پاک میں شفا ہے تو اس میں شفا ہے، اس لیے وہ اپنی ہر بیماری، ہر مشکل، ہر پریشانی کا علاج قرآن سے ہی کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ رقیہ میں کون کون سی آیتیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ رقیہ کے حوالے سے بہت سی صورتیں، آیتیں قرآن پاک کی شامل ہیں۔ ان میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، سورۃ اخلاص، سورۃ ناس، سورۃ الفلق، سورۃ کافرون، اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی کہ آیت الکرسی، یہ بھی پڑھی جاتی ہے، کیونکہ شیطان اور جن وہاں پر نہیں ہوتے جہاں پر آیت الکرسی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں 285 اور 286، ان سے بھی رقیہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ آیتیں ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں کہ ان سے رقیہ کیا جاتا ہے۔ ان تمام آیتوں کو اور سورتوں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، ہو سکے تو خود دم کر لیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بہت سارے، اب نیٹ پر سرچ کریں گے تو بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے رقیہ شرعیہ کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ان کو سن سکتے ہیں، اور وہاں سے سن کے تو آپ خود بھی دیکھیے کہ رقیہ کس طرح کیا جاتا ہے اور کن کن آیتوں اور صورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ رقیہ ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے، جتنا چاہے اتنا کر لیں، چاہیں تو روز کریں، چاہے تو دن میں 3 دفعہ کر لیں، 1 ہفتے کریں، مہینہ کریں، ساری زندگی کرتے رہیں تو ہم مختلف بیماریوں سے اور شیطانی وسوسوں سے، شیطانی شر سے، جو بھی شیطانی بیماریاں ہیں یا جو بھی جادو، جنات وغیرہ، جتنی بھی یہ تمام قسم کی بیماریاں ہیں، ان سے ہم محفوظ رہیں گے۔ علاج کرنا مستحب اور سنت طریقہ ہے۔ ہمیں اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی ضرور کروانا چاہیے۔ تمام انبیاء بیمار بھی ہوئے اور انہوں نے اپنا علاج بھی کروایا اور انہوں نے رقیہ بھی کیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی علاج بھی کیا اور رقیہ بھی کیا، لہٰذا ہمیں دنیاوی علاج کے ساتھ ساتھ رقیہ بھی ضرور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو عرصے سے یہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو عرصے سے یہ دم کر رہے ہیں، رقیہ کر رہے ہیں، ہمیں تو اس معاملے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس معاملے میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ بعض اوقات یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو سکتی ہے اور تقدیر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ پر توکل اور مکمل بھروسے کے ساتھ ہمیں رقیہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے گا، اور اگر شفا حاصل نہیں ہو رہی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو رقیہ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ رقیہ کسے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو صورتیں بتائی ہیں، سورۃ ناس، سورۃ فلق، یہ نمازوں کے بعد بھی پڑھنے کا کہا، اور صبح و شام کے اذکار ہیں وہ بھی ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ ان اذکار کو کرنے سے بھی ہم ہر طرح کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار کی ویڈیو بھی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں، ان کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ ان اذکار کو ضرور اب صبح اور شام ضرور کیا کیجئے تاکہ ہم شیطانی حملوں سے اور جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں۔ اور رقیہ بھی ضرور کیجئے، اس کے بارے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتا چکی ہوں، نیٹ پہ سرچ کیجئے گا، مختلف علماء کی ویڈیوز ہیں تو وہاں سن کے رقیہ کیجئے۔ رقیہ آپ خود کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں کر سکتے، جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے کافی ویڈیو نیٹ پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ رقیہ ہم کس طرح اور کن کن صورتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، کن کن آیتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اور آڈیو چلا کر پاس پانی بھی ضرور رکھیے، کیونکہ پانی قرآن کو سنتا ہے اور قرآن ہمارے لیے شفا ہے۔ اس پانی کو بھی پیجئے، اپنے اوپر دم بھی کیجئے، جو بھی مریض ہے اس کے پاس ان رقیہ شرعیہ کی آڈیو چلاتے رہا کیجئے۔ جو تندرست ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ رقیہ شرعیہ کرتے رہیں تاکہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے گا، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔